السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج نے بڑے پیمانے پر فضائی، زمینی اور بحری اطراف سے حملے شروع کیے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد ہونے والے ان تباہ کن حملوں میں اموات کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد جنگ بندی سے قبل والی تعداد تک پہنچ گئی۔ فلسطینی میڈیا نے غزہ میں محکمہ صحت کے حکام کے حوالے سے بتایا کہ صبح سے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 240 اور زخمیوں کی تعداد 650 تک پہنچ گئی، جبکہ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے بعد 400 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ تازہ ترین پیش رفت سے متعلق العربیہ اور الحدث کے نامہ نگار نے بتایا کہ صبح غزہ کے اطراف کی بستیوں پر دوبارہ راکٹ داغے گئے۔ اسی دوران فلسطینی میڈیا نے اطلاع دی کہ اسرائیلی بندوق بردار کشتیوں نے خان یونس کے ساحل پر اپنی گولہ باری تیز کر دی۔ اسرائیلی فوج وسط غزہ کی پٹی میں مشرقی المغازی اور دیر البلح کو نشانہ بنا رہے۔ مصری اور علاقائی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل نے کئی عرب ریاستوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ غزہ کی سرحد کے فلسطینی حصے پر ایک بفر زون غیر جانبدار علاقہ بنانا چاہتا ہے تاکہ جنگ کے خاتمے کے بعد انکلیو کی تجاویز کے حصے کے طور پر مستقبل میں ہونے والے حملوں کو روکا جا سکے۔ 3 علاقائی ذرائع کے مطابق اسرائیل نے اپنے منصوبوں کا تعلق اپنے ہمسایہ ممالک مصر اور اردن کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات سے جوڑا، جو 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا۔ یہ اقدام اسرائیل کی جارحیت کے فوری خاتمے کی نشاندہی نہیں کرتا، جو 7 دن کی جنگ بندی کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل مصر یا قطر جیسے مسلمہ عرب ثالثوں کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ وہ جنگ کے بعد کے غزہ کو ایک شکل دینا چاہتا ہے۔ میزورم اسمبلی کے انتخابات میں ووٹوں کی گنتی 3 دسمبر بروز اتوار کے بجائے 4 دسمبر پیر کے روز ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ میزورم کی کئی جماعتوں اور تنظیموں نے ریاست میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی 3 دسمبر کے بجائے اتوار 4 دسمبر کو یعنی کہ پیر کو کرانے کی درخواست کی ہے۔ کمیشن کے مطابق ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ 3 دسمبر کو اتوار ہے اور یہ دن ریاست کے لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے ووٹوں کی گنتی کسی اور دن کرائی جائے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے ریاست میں ووٹوں کی گنتی پیر یعنی 4 دسمبر کو کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس DIG وسط کشمیر سوجیت کمار سنگھ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر پولیس منشیات کے خلاف ہر محاذ پر جنگ لڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ایک طرف منشیات فروشوں کو پکڑا جا رہا ہے، وہیں منشیات کی وبا کے خلاف جانکاری مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ موصوف DIG نے ان باتوں کا اظہار میڈیا کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا ڈرگ مافیا کے خلاف ہر سطح پر کام ہو رہا، منشیات فروشوں کو پکڑا جا رہا، ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا اور ان کے سرغنوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو منشیات کی لت میں پڑے ہیں ان کے لیے کاؤنسلنگ کا بندوبست کیا جا رہا۔ سنگھ نے کہا کہ اسکولوں اور کالجوں میں کاؤنسلنگ کے پروگرام کیے جا رہے۔ دہلی ایکسائز پالیسی معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سنیچر کو راؤس ایونیو کورٹ میں سنجے سنگھ کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی۔ ED کی چارج شیٹ 60 صفحات کی ہے اور عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ اور سینئر لیڈر سنجے کو ED نے اکتوبر 2023 میں کئی گھنٹوں تک پوچھ تاچھ کے بعد گرفتار کیا تھا۔ تب سے سنجے سنگھ تہاڑ جیل میں قید ہے۔ انہوں نے راؤس ایونیو کورٹ، دہلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواستیں دائر کی تھی، لیکن اب تک انہیں اس میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ 24 نومبر 2023 کو راؤس ایونیو کورٹ نے عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا MP سنجے سنگھ کو مایوس کیا اور ان کی عدالتی حراست میں 4 دسمبر تک توسیع کر دی۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل حکومت نے کل جماعتی اجلاس طلب کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے کل جماعتی میٹنگ کے بعد کہا کہ حکومت تعمیری بات چیت کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہم نے اپوزیشن سے درخواست کی ہے کہ وہ ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلنے دیں۔ ہم نے اپوزیشن کی تجاویز کو مثبت انداز میں لیا۔ 19 بل اور 2 مالیاتی امور زیر غور ہیں۔ پرہلاد جوشی نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس 4 دسمبر سے شروع ہوگا اور 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ ان 19 دنوں میں 15 اجلاس ہوں گے۔ سیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوک سبھا میں ڈپٹی لیڈر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں کل جماعتی میٹنگ ہوئی۔ اس اجلاس میں 23 جماعتوں کے 30 افراد نے شرکت کی۔ ہمیں بہت سی تجاویز موصول ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔